بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والے اللہ، تیرا ہر فیصلہ ہمارے حق میں اچھا ہے، بس ہمیں اپنے ہر فیصلے پر راضی اور صبر کرنے والا بنا دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو پھر کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہترین۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو اللہ ہمیں فوراً دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو سجدہ شکر ضرور کیا کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے توقعات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔
अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन। बस तुम तवक्कुल के साथ मांगो, इसका काम है अता करना। वो जानता है कब अता करना है, वो जानता है तुम्हें किस चीज़ की कब ज़रूरत है, वो बेहतरीन वक्त को जानने वाला है। तुम इंतज़ार और सब्र रखो, वो इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो मोहब्बत जिसका मकाम इस दुनिया के तमाम रिश्तों में पाई जाने वाली मोहब्बत से अरफा है, वो मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस, पॉजिटिव, हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला इसे अगले जहान में मिलना है। इन औसाफ पर खुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, कुछ भी नहीं। बस एक आप होने चाहिए और आपका अल्लाह ताला से हरदम बढ़ता हुआ एक ताल्लुक़। जवानी में दीन को चुनने की फजीलत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यही ज़िंदगी का गोल्डन टाइम होता है। हर तरह का गुनाह करने की ताकत होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, मगर फिर भी इंसान कहता है कि नहीं, मैं अल्लाह की नाफरमानी करने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन मर के अपने रब के आगे खड़े होना है और हर लम्हे का जवाब देना है। मैं फ़ानी दुनिया के चंद रोज़ा फ़न की खातर अपनी जन्नत नहीं खो सकता। मैं तन्हा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। ऐसी ही इंसान के लिए दुनिया में सुकून का साया और क़यामत के दिन अर्श का साया होगा। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दो, लेकिन दुनिया के लिए नमाज को नहीं छोड़ो। यही तुम्हारी असल कामयाबी है। ऐ मेरे मालिक, वो तमाम लोग जो अपने नसीब खुलने के लिए तेरे एक कुन के मुंतज़िर हैं, उनके लिए कुन फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबोए, फिर वो देखे कि वो उंगली पानी की कितनी मिकदार के साथ लौटती है। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, किसी गम ज़दा दिल में उम्मीद की किरण भी पैदा कर सकते हैं, या वो इसे किसी कर्ब में मुब्तला भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अल्फाज जहानत से इस्तेमाल करें। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड़े जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ्त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। वह रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो इसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मनफी सोच गलत नंबर के आने की तरह ही होती है। हर मंजिल धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं, अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ऐसी है, किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। अगर किसी अच्छी जगह रहना चाहते हो तो किसी की दुआओं में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं। पैदाइशी तौर पर इंसान ना तो फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल की बदौलत फरिश्ते से बेहतर भी हो सकता है और शैतान से बदतर भी। वक्त तजर्बा तो देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। मंजिलें हमेशा इन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। रफ्ता रफ्ता हर कमी पूरी हो जाती है, जो कमी पूरी नहीं होती वो इंसान की है। इंसान को इंसान गवा दे तो तलाश के बावजूद भी ढूंढ नहीं। गुनाहों की ऐसी दीवार खड़ी ना करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम इन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। आदमी जो सोबत इख्तियार करता है, इसी से पहचाना जाता है। बुरे लोगों की सोबत इंसान पर बुरा असर डालती है, अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देती है, और नेक सोबत आपकी सोच और किरदार पर नेक असर डालती है।
ہمیشہ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ اچھے دوست آپ کا تعارف بن جاتے ہیں۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں اور ہر کسی کی آزمائشیں بھی۔ ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ فلسفے کی ساری کتابیں چھان کر، انسانی نفسیات اور رویوں کی پیچیدہ سائنس کی تہہ تک جا کر مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے: جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم بہت سے مسائل کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کر کے اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے ہوئے پودے کو پانی، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ نصیحت کیجیے مگر نصیحت شرمندہ کرنے کے لیے نہ ہو۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ برا بھی ہمیں برا تب بھی محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ساتھ برا ہو۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم فلاں شخص سے تعلق نبھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے۔ اس کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ بھئی وقت اچھا نہیں گزرا، بلکہ دونوں طرف سے اچھا گزارا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کر کے، درگزر کر کے، محبت کو پہلے اور انا کو بعد میں رکھ کر۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ قانون اور ضابطے دوسروں کو تابع کرنے کے لیے زبردست ہوتے ہیں، مگر اپنی باری پر یہی قانون اور ضابطے فضول لگتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل مگر کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ دنیا میں کوئی تعلق یک طرفہ نہیں ہو سکتا سوائے یک طرفہ محبت کے۔ اگر نظر سے دور ہونے پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جذبات کسی بھی رشتے کے لیے بدل گئے ہیں تو یقین مانیے آپ نے محض وقت گزارا ہے۔ آپ کو دوسرے شخص سے کبھی محبت نہیں رہی، پھر چاہے وہ آپ کا دوست ہے یا رشتہ دار۔ محبت دائمی جذبہ ہے، وقتی نہیں۔ جب ہم خود خطا کار، گناہ گار انسان ہیں تو یقین جانیے باقی بھی انسان ہیں، ان کی سرشت میں بھی خطا اور گناہ کا پہلو موجود ہے۔ اس لیے دوسروں سے فرشتوں جیسے رویے کی امید چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ انسان کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے اس کا تعلق کس نسل سے ہے، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھیں۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، اور جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو،
कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शोहर मिले, मगर वो ये नहीं समझती कि अल्लाह पाक ने एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। रिश्ते एक चलती फिरती किताब होते हैं, बस हम पढ़ने की ज़हमत नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाक तो हमें इंसानों और इनके रवैयों से ही मिलते हैं, और बाज़ सबक तो ऐसे मिलते हैं कि सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। फजर नमाज़ पढ़ने के बाद से हर हाजत पूरी हो जाती है, और बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सूरह यासीन पढ़ने वाले पर रहमतें बरसती हैं।